السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام وعلی ابی الائمہ ومعدن النبوہ ومختلف الملائکہ وعلی اسد اللہ الغالب غالب کل طالب مطلوب علی کل طالب نقطۃ الدارۃ المطالب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا مولا الثقلین بالحسنین علی ابن ابی طالب۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی قرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وهو قول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی بارگاہ۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، بھائی دوستو، قرآن مجید کی ایک مشہور اور معروف آیت ہے کہ جس میں خالق کائنات کا، مالک رب الجہان کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ کل من علیہا فان ویبقی ربک ذو الجلال والاکرام۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ خالق کائنات کی ذات ہے۔ ہر چیز کو فنا ہے، صرف اللہ کے چہرے کو فنا نہیں ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے ایک نہ ایک دن اسے دنیا سے جانا ہی پڑتا ہے۔ آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ جو انسان کسی مقام پر جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ زاد راہ لے کے جاتا ہے، یعنی جو بھی انسان ایک مقام سے دوسرے مقام کو سفر کرتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے۔ اگر اس کا مقام سفر کچھ مدت کے لیے ہے، ایک دن کے لیے ہے، 2 دن کے لیے یا 10 دن کے لیے ہے، تو جتنی مدت اسے اس سفر میں رہنا ہے اتنی ہی مدت کا وہ سامان سفر میں لے کے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں سے ہم حیدرآباد چلے گئے 4 دن کے لیے، تو 4 دن کا سامان اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان 10 دن کے لیے حیدرآباد یا بمبئی، لکھنؤ جاتا ہے، سفر کرتا ہے، تو 10 دن کا سفر، 10 دن کا سامان اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ جو انسان جتنے دن رہنا چاہتا ہے جس مقام کے لیے اتنے ہی دن کا سامان اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اگر کسی کو 6 مہینے رہنا ہے تو 6 مہینے کا سامان کا بندوبست ساتھ لے کے جاتا ہے، کپڑے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ جو سامان لے کے جانا ہے، سفر میں جو سامان درپیش ہوتا ہے، جو سامان پیش آتا ہے، وہ سامان اسے لے کے جانا پڑتا ہے اور وہ لے کے جاتا ہے۔ یہ سفر دنیاوی ہے، یعنی کچھ دن کے لیے انسان جاتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ سامان لے کے جاتا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، وہ سفر جسے سفر آخرت کہا جاتا ہے، وہ نہ 1 دن کے لیے ہوگا، نہ 2 دن کے لیے ہوگا، نہ 10 دن کے لیے ہوگا، نہ 1 مہینے کے لیے ہوگا۔ وہ جو سفر ہے، سفر آخرت ہے، بڑا طویل سفر ہے، بڑا لمبا سفر ہے۔ اس سفر کے لیے ہم لے کے کیا جائیں؟ جب ہم 1 دن، 10 دن، 4 دن، 1 مہینہ، 6 مہینہ کے لیے کچھ نہ کچھ سامان کا بندوبست کر لیتے ہیں، وہ جو سفر آخرت ہے، اس سفر آخرت کے لیے آخر ہم لے کے کیا جائیں؟ اور وہ سفر 1-2 دن کا سفر بھی نہیں ہے، طویل سفر ہے۔ وہ سفر کب ختم ہوگا، کتنے مہینوں کا ہوگا، کتنے سالوں کا ہوگا، بس اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، ولی خدا جانتا ہے۔ جناب آدم کے زمانے سے اب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک جتنے لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے وہ سب کے سب سفر میں ہیں، اور کسی کا سفر ختم نہیں ہوا۔ جناب آدم کے زمانے میں کتنے سال ہو گئے؟ کئی سال ہو گئے، مگر جو زمانے آدم کے زمانے میں جن لوگوں کا انتقال ہو گیا وہ لوگ ابھی بھی سفر آخرت میں ہیں، ان کا سفر ہے، سفر ختم نہیں ہوا۔ جو لوگ جناب نوح کے زمانے میں ہیں ان کا سفر ہے، وہ سفر کر رہے ہیں، سفر آخرت ان کا تمام نہیں ہوا۔ اور جو لوگ رسول خدا کے زمانے میں، مولا کائنات کے زمانے میں، امام حسن کے زمانے میں، امام حسین کے زمانے میں، آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی انسان کا انتقال ہوتا ہے اس کا سفر ختم نہیں ہوا، اس کا سفر جاری ہے۔ وہ سفر ہے سفر آخرت۔
کتنا طویل سفر ہے، بڑا طویل سفر ہے، کوئی مختصر سفر نہیں ہے، بڑا لمبا سفر ہے۔ آدم کے زمانے میں انتقال ہو گیا، آج تک وہ سفر میں ہے۔ جناب نوح کے زمانے میں انتقال ہو گیا، آج تک سفر آخرت میں ہے۔ جناب ابراہیم کے زمانے میں انتقال ہوا، آج تک وہ سفر آخرت میں ہے، سفر کر رہا ہے۔ جناب موسیٰ عیسیٰ کے زمانے میں انتقال ہو گیا، وہ سفر آخرت میں ہے۔ رسول کے زمانے میں انتقال ہوا، آج تک وہ سفر کر رہا ہے۔ کتنا لمبا سفر ہے، اور یہ سفر کب ختم ہوگا، کب تمام ہو جائے گا، کہ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ سفر جو آخرت ہے کب ختم ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو سفر ہمارا یہ دنیاوی سفر نہیں ہے، 2 4 10 دن کا سفر نہیں ہے، آخرت کا سفر ہے، طویل سفر ہے، کب ختم ہوگا کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب اس سفر آخرت کے لیے ہم لے کے کیا جائیں، زاد راہ ہمارے پاس کیا ہے، ایسی کون سی چیزیں ہیں جس کی بنا پر ہمارا جو سفر آخرت ہے اس میں مشکل نہ ہو، آسانی ہو۔ جب انسان دنیا کا سفر کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ سامان لے کے جاتا ہے سفر کے لیے۔ کیوں سامان لے کے جاتا ہے؟ اس لیے سامان لے کے جاتا ہے تاکہ سفر میں تکلیف نہ ہو، سفر آسانی سے گزر جائے، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب یہ جو سفر آخرت ہے، وہ جو سفر آخرت ہے، اس کے لیے ہم لے کے کیا جائیں، کیا سامان لے کے جائیں، کیا دعائیں لے کے جائیں، کیا اعمال لے کے جائیں، کیا چیز لے کے جائیں جس کی وجہ سے وہ سفر جو طویل سفر ہے بڑا آسان ہو جائے، کوئی پریشانی نہ ہو۔ ایک بندہ کھڑا ہونے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس کہا، یا نبی اللہ، جب ہم آخرت کا سفر طے کریں گے، ہمارے سفر میں کوئی پریشانی نہ ہو، ہم لے کے کیا جائیں؟ آخرت کے سفر کے لیے ہم لے کے کیا جائیں، کیا چیزیں لے کے جائیں، کون سے اشیاء لے کے جائیں، کون سی دعائیں لے کے جائیں، کون سے وظائف لے کے جائیں، کون سے تحفے لے کے جائیں، کون سی ہدیہ لے کے جائیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم سفر آخرت کرو گے، 10 چیزوں کے سامنے تمہارا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ 10 چیزیں ایسی ہیں جو تم سے روبرو ہو جائیں گی۔ پہلی چیز، کچھ چیزیں میں آپ کی گناؤں گا۔ پہلی چیز، سب سے پہلا چیز، انسان جب مرتا ہے کس سے ملاقات کرے گا؟ ملک الموت سے ملاقات کرے گا۔ فرمایا کہ جب سب سے پہلے جب ملک الموت آ کے روح قبض کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان کے لیے تم 4 تحفے لے کے جاؤ۔ پورے 10 چیزوں کو گنایا، 10 منازل کو گنایا، 10 چیزوں کو گنایا، کہا 10 چیزوں کا تمہیں مقابلہ کرنا پڑے گا، آمنا سامنا کرنا پڑے گا۔ 10 چیزوں کے لیے 4 تحفے لے کے جاؤ، تمہارا سفر آخرت آسان ہو جائے گا، سفر آخرت آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ سفر آخرت طویل سفر ہے، اس طویل سفر میں 10 اشیاء سے، 10 ہستیوں سے، 10 چیزوں کے سامنے تمہیں مقابلہ کرنا پڑے گا، آمنا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان 10 چیزوں کے لیے تم تحفے لے کے جاؤ، تمہارا سفر آخرت آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ پہلی چیز جس سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، روبرو ہو جائے گا، وہ کون سی چیز ہے؟ کہ ملک الموت ہے۔ کل ملک الموت پہلی چیز ملک الموت سے مقابلہ، آمنا سامنا ہوگا۔ اور 4 چیزیں ملک الموت کے لیے ہدیہ لے کے جاؤ، ملک الموت تمہاری روح ایسے قبض کریں گے جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کہ 4 ہدیے لے کے جاؤ۔ وہ 4 چیزوں کو میں بیان نہیں کروں گا اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہے گی۔ کہ 4 چیزیں، 4 تحفے، 4 ہدیے ملک الموت کے سامنے لے کے جاؤ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، جب انسان قبر میں جائے گا، قبر کے لیے 4 تحفے لے کے جاؤ۔ جب انسان قبر کے لیے 4 تحفے ساتھ لے کے جائے گا، قبر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، فشار قبر نہیں ہوگا، قبر کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا جب تعویذ قبر بند کر دی جائے گی، جب قبر پہ مٹی ڈال دی جائے گی، سوال کرنے والے فرشتے آ جائیں گے، سوال کرنے والے فرشتوں کے لیے 4 تحفے لے کے جاؤ۔ سوال کرنے کے لیے سختی نہیں کریں گے، آسانی کا سوال کریں گے، کوئی مشکل سوال نہیں کریں گے، ڈرائیں گے نہیں، پریشان نہیں کریں گے۔ ملک الموت کے بعد
باخبر کے لیے، اس کے بعد سوال کرنے والوں کے لیے، کا سوال کرنے والے فرشتوں کے لیے 4 ہدیے، 4 تحفے لے کے جاؤ۔ کیا کریں گے؟ تمہارا سوال آسان ہو جائے گا، بہترین سوال کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا جب تمہارے اعمال تولے جائیں گے، میزان جسے میزان کہا جاتا ہے، میزان میں رکھ کر تمہارے اعمال تولے جائیں گے، میزان کے لیے تم 4 تحفے لے کے جاؤ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ عالم برزخ کے لیے 4 تحفے لے کے جاؤ، عالم برزخ میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا قیامت کے لیے 4 تحفے لے کے جاؤ، قیامت میں جہاں شدت کی دھوپ ہوگی، ہر انسان پریشان نظر آئے گا، ہر انسان مشکل میں نظر آئے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، باپ اپنے اولاد کو نہیں پہچانے گا، بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی، رشتہ دار کو نہیں پہچانیں گے۔ عالم قیامت میں بہت بھیانک عالم ہوگا، کڑک کی دھوپ ہوگی، پسینہ سر سے ٹپکتا ہوا ہوگا۔ ایسے عالم میں ہر انسان نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ ایسے عالم میں 4 تحفے لے کے جاؤ، عالم قیامت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ قیامت کے لیے 4 تحفے لے کے جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ جنت کے لیے 4 تحفے لے کے جاؤ، جنت میں تمہیں آسانیاں ہوگی، اعلیٰ درجہ ملے گا، اعلیٰ علم میں جگہ نصیب ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کے بعد کہا رضوان جنت کے لیے جو فرشتہ ہے اس کے لیے 4 تحفے لے کے جاؤ۔ جب فرشتہ میزان میں رضوان جنت کھڑا ہو کر تمہیں جنت میں جانے کی اجازت دے گا، اس کے لیے تم 4 تحفے لے کے جاؤ۔ تو کیا ہوگا؟ رضوان جنت کو جب تم 4 تحفے دیں گے، وہ رضوان جنت تمہیں راستہ دے دے گا، بڑا خوشی راستہ دے دے گا۔ اس کے بعد فرمایا آخری چیز جو میں نے پہلے مجھے بیان کرنا تھا، میں نے آخر کو اس میں بیان کیا۔ آخر کی چیز کیا ہے؟ صراط ہے۔ اور یہی جو میں 3 چیزیں انشاءاللہ یہ صراط کے بیان کروں گا، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ہے تو 4 چیزیں، لیکن 3 چیزیں بیان کروں گا کہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 چیزوں کا تحفہ تم صراط کے لیے لے کے جاؤ، صراط تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، صراط میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ صراط کیا ہے؟ صراط کے لیے روایتوں میں ہے کہ صراط جسے کہا جاتا ہے، صراط بال سے زیادہ باریک، صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار کے دھار سے زیادہ تیز۔ اب اس پہ ہر انسان کو گزرنا ہے، آدم سے لے کے قیامت تک ہر انسان کو پلے صراط سے گزرنا ہے۔ کتنی تیز ہے؟ تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے۔ اب کیا کرنا کیا ہے؟ یہ جو صراط ہے نا، ایک پل کا نام ہے جسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ یہ جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر نیچے پانی ہے، دریا ہے، سمندر ہے، بڑا نالا ہے، ایک پل بنا دیا جاتا ہے، ایک برج بنا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے انسان وہاں آسانی سے گزر جائے، خدا نہ خاصا پل ٹوٹ جائے، برج خراب ہو جائے، کیا ہوگا؟ انسان دریا میں، سمندر میں گر جائے گا اور اس کی موت ہو جائے گی۔ اب یہ جو پل صراط ہے کیسا ہے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار کے دھار سے زیادہ تیز۔ اب ہر انسان کو یہاں سے گزرنا ہے، ہر انسان کو یہاں سے گزرنا ہے۔ اب انسان گزرے تو کیسے گزرے؟ اب اس کے لیے روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جیسے انسان اپنی آنکھ بند کرتا ہے نا، پلک جھپکنے تک انسان پل صراط سے گزر جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جیسے بجلی کی رفتار سے پل صراط سے گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جیسے زخمی ہو کر، عالم زخم میں زخمی ہو کر پل صراط سے گزریں گے۔ یہ اور بھی قسمیں ہیں، کچھ رینگتے ہوئے جائیں گے، کچھ چلتے ہوئے جائیں گے، کچھ کے پیر زخمی ہو جائیں گے،
یعنی انسان جو پل صراط سے گزرے گا اس کی کیفیت کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جیسے انسان پلک جھپکتا ہے اسی رفتار سے پل صراط سے گزر جائیں گے. کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے پل صراط سے گزر جائیں گے. کچھ لوگ جن کے پیر بڑے زخمی ہو جائیں گے وہ پل صراط سے گزریں گے. کچھ لوگ جیسے بچہ رینگ کے جاتا ہے اس رفتار سے اس طرح پل صراط سے گزریں گے. کچھ لوگ ایسے گزریں گے بڑے زخمی حالت میں، بڑے ناتابہ حالت میں، نادید حالت میں پل صراط سے گزریں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ پل صراط سے گزریں گے مگر گزر نہیں پائیں گے، جہنم میں گر جائیں گے. سب سے عجیب اور سب سے بھیانک وہ کون سا ہے؟ وہ تو جنت و جہنم کی بات ہے، وہ فیصلہ پل صراط سے گزرنے کے بعد ہوگا. لیکن جو پل صراط ہے بڑا عجیب ہے، ہر انسان کو گزرنا ہے. اس میں جاہل کو بھی جانا ہے، اس میں عالم کو گزرنا ہے، اس میں مجتہد کو بھی گزرنا ہے. ہر انسان کو پل صراط سے گزرنا ہے. مگر اب جو پل صراط سے گزرنا ہے، جب انسان کو پل صراط سے گزرنا ہے، ہر انسان کو گزرنا ہے، وہ کون سا انسان ہے جو پلک جھپکنے سے اور بجلی کے رفتار سے پل صراط کو گزار لے گا؟ وہ کون سے انسان ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ جب انسان پل صراط پہ جاتا ہے، پل صراط کے لیے 4 تحفے لے کے جاؤ. میں 3 بیان کروں گا. 3 تحفے لے کے جاؤ، ہے 4 کا 3 تحفے لے کے جاؤ. پل صراط تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پہلی چیز کیا ہے؟ جو پل صراط کے لیے ہمیں آسانیاں فراہم کرتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جیسے انسان پلک جھپکتا ہے، پلک کو بند کرتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے؟ انسان اپنی پلک کو بند کرتا ہے، اسے کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 سیکنڈ سے بھی کم، 2 ثانیے یا بلکہ 2 ثانیوں سے بھی کم. انسان یوں پلک کھولا اور پلک کو بند کیا اور پھر دوبارہ پلک کو کھول دیا. کتنا وقت لگا؟ کہ اسی وقت میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ انسان پل صراط کو طے کر لیتا ہے، عبور کر جاتا ہے، پار کر جاتا ہے، گزر جاتا ہے. رسول فرماتے ہیں اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ پل صراط سے اسے کوئی تکلیف نہ ہو، جیسے انسان آنکھ کو بند کیا اور کھول دیا، اتنی ہی عرصے میں انسان پل صراط سے گزر جائے، یا بجلی کی رفتار سے پل صراط سے وہ گزر جائے، کا 4 عمل انسان اگر کر لیتا ہے تو پل صراط میں کوئی تکلیف نہ ہوگی. کا پہلی چیز میں 3 بیان کروں گا. کا پہلی چیز کا فرمایا کہ انسان کے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. انسان کے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. یعنی انسان اگر نماز پڑھے لوگوں کے دکھانے کے لیے نہیں، روزہ رکھ کے ہمسائے والوں کو باخبر کرنے کے لیے نہیں، حج کرے ریاکاری کے لیے نہیں، کسی کو خیرات کرے روب اور عزت دکھانے کے لیے نہیں. پہلا چیز جو پل صراط کے عمل کو آسان کر دیتا ہے وہ اخلاص ہے. جس انسان کے عمل میں اخلاص پایا جاتا ہے وہ پل صراط سے یوں گزر جاتا ہے جیسے بجلی کی رفتار ہوتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے. نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، خیرات اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے. لوگوں سے گفتگو کرے تو اللہ کے لیے، لوگوں سے دوستی کرے تو اللہ کے لیے، لوگوں سے دشمنی کرے تو اللہ کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جب جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے، اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا اے موسیٰ یہ بتاؤ کیا تم کوئی عمل میرے لیے کرتے ہو؟ کیا تم کیا میرے لیے کوئی عمل کرتے ہو؟ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار میں نماز پڑھتا ہوں، تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں. کہا موسیٰ جو نماز تم پڑھتے ہو نا میرے لیے نہیں پڑھتے تم. کہا کس کے لیے؟ کہا جہنم سے بچنے کے لیے تم نماز پڑھتے ہو. جناب موسیٰ نے کہا پروردگار میں روزہ رکھتا ہوں. کہا موسیٰ تم میرے لیے روزہ نہیں رکھتے، تم اپنے لیے روزہ رکھتے ہو. کہا کیوں؟ اس لیے کہ تم جنت میں جانے کی تمنا سے تم روزہ رکھتے ہو. کہا پروردگار میں نیک اعمال انجام دیتا ہوں.
کہا موسیٰ وہ میرے لیے نہیں کرتے، تم اپنے لیے کرتے ہو، جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے تم اعمال انجام دیتے ہو۔ جناب موسیٰ نے ہاتھوں کو جوڑا، پروردگار تو پھر یہی تو ہی بتا دے، میں وہ کون سا عمل انجام دوں جو صرف اور صرف تیرے لیے ہو، خالص تیرے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ اللہ کی آواز آئی، اے موسیٰ یہ بتاؤ کیا تم نے میرے لیے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ کیا تم نے میرے لیے کسی غریب کو کپڑا پہنایا؟ جو انسان کسی غریب کو کپڑا پہناتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے عمل انجام دیتا ہے۔ وہ انسان اللہ کے لیے نہیں، وہ انسان اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے عمل انجام دیتا ہے۔ تو لہٰذا انسان جو اعمال انجام دیتا ہے وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ عمل میں اخلاص پیدا ہونا چاہیے۔ جو انسان عمل میں اخلاص پیدا کرتا ہے وہ پل صراط سے یوں گزر جاتا ہے جیسے بجلی کی رفتار ہوتی ہے۔ اور جو انسان اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرتا ہے وہ پل صراط سے یوں گزر جاتا ہے جیسے انسان آنکھ بند کر کے کھول دیتا ہے پلک جھپکنے سے۔ تو لہٰذا سب سے بہترین عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا عمل رد ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے بہترین چیز عمل میں اخلاص ہو۔ جو چیز عمل میں اخلاص پیدا کرتا ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کا ہر عمل قبول ہو جائے گا۔ زندگی کا مقصد اللہ کے لیے ہے، اٹھنا اللہ کے لیے ہے، جینا اللہ کے لیے ہے، بندگی کا مقصد اللہ کے لیے ہے، سونا جاگنا اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو انسان اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرتا ہے اللہ اس کے ہر عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ ایک بندہ اخلاص، دیکھیے اخلاص، جب بندے کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے اس کی طاقت کا آپ اثر دیکھیے۔ جس بندے کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے اس کی طاقت کا آپ اثر دیکھیے۔ ایک بندہ چلا کیا کرنے کے لیے؟ درخت کاٹنے کے لیے، جھاڑ کو کاٹنے کے لیے۔ ایک لوگ تھے جھاڑوں کی پوجا کرنے والے، ایک بندہ چلا کہا کہ میں اللہ کے لیے جھاڑ کو کاٹ دوں گا، جھاڑ کو ختم کر دوں گا، اسے میں تمام کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ ہیں جو جھاڑ کی پوجا کرنے والے ہیں۔ کہا کہ میں جھاڑ کو ختم کر دوں گا، کاٹ دوں گا، تاکہ اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی بندگی ہو، غیر خدا کی بندگی نہ ہو۔ لیا کڑہاڑی، لیا کاٹنے کے لیے، راستے میں اسے مل گئے حضرت شیطان، راستے میں حضرت شیطان سے ملاقات ہوئی۔ دیکھیے جب شیطان آتا ہے نا وہ انسان کے لباس میں نہیں آتا، وہ شیطان کے لباس میں نہیں آتا، وہ انسان کے لباس میں آتا ہے۔ شیطان جب بھی آتا ہے یہ کہہ کے نہیں آتا کہ میں شیطان ہوں۔ شیطان کبھی بھی شیطان کے لباس میں بول کے نہیں آئے گا۔ شیطان جب بھی آئے گا تو انسان کے لباس میں آئے گا، پرہیزگار بن کے آئے گا، متقی بن کے آئے گا، نمازی بن کے آئے گا۔ جب آئے گا، اب آیا ملاقات ہوئی، شیطان نے کہا کا ارادہ ہے حضرت؟ کہا کہ میں درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں، جھاڑ کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ عبادت اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ جھاڑ کی پوجا کر رہے ہیں، میں جھاڑ کو کاٹ دوں گا تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کرے۔ اس نے کہا کہ ایسے مت کرو۔ کہا میں کروں گا۔ کہا ایسے مت کرو۔ کہا میں کروں گا۔ اس نے شیطان نے کہا کہ اگر تم جھاڑ کو کاٹ دو گے پہلے تم مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا، مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اب ہوا دونوں آپس میں لڑنے لگے، مقابلہ کرنے لگے۔ وہ جو عبادت گزار تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کے لیے گھر سے چلا، جھاڑ کو کترنے کے لیے نکلا، وہ شیطان کے سینے پہ سوار ہو گیا، بیٹھ گیا شیطان کے سینے پہ۔ اس نے چیخ مارا، کہا کہ میرے سینے سے اترو، میں انسان نہیں میں شیطان ہوں۔ دیکھیے شیطان کی طاقت دیکھیے اور انسان کا نازک بدن دیکھیے۔ شیطان کے سینے پہ سوار ہو گیا انسان کا، چیخ مار کے شیطان نے کہا اٹھو، میں انسان نہیں میں شیطان ہوں۔ اٹھا، اٹھنے کے بعد شیطان نے کہا کہ تم درخت کو کترنا چاہتے ہو تو کتر لو، میں منع نہیں کرتا، مگر ایک کام ضرور کرنا۔ کیا کام؟ کہ آج نہ کترنا، کچھ دنوں کے لیے کتر لینا۔ اس عبادت گزار نے، بندے خدا نے کہا کہ نہیں میں ابھی کتروں گا۔ کہا اگر تم کترو گے، کہا میں تمہیں وہ انعام نہیں دوں گا جو دینے والا ہوں۔
کہا کیا انعام دو گے؟ کہا کہ تم درخت کو کترنا ضرور، مگر اب نہ کترنا، کچھ دنوں کے بعد کترنا۔ کہا کیا انعام ملے گا؟ کہا کہ تمہارے سرہانے میں کچھ درہم و دینار رکھ دوں گا، وہ لے لینا اور تم جو ہے درخت کو نہ کترنا اور کچھ دنوں کے بعد کتر لینا۔ اب بڑا خوش ہوا، بغیر مزدوری کے، بغیر کام کے درہم و دینار پیسہ مل گیا۔ ہوتا ہے نا، پیسہ تو بغیر درہم و دینار بغیر کام کے پیسہ مل گیا۔ اب چلا گیا، سو گیا، رات میں سویا، صبح اٹھتی ہی جو تکیہ تھا ہٹایا تو درہم و دینار تھے۔ بڑا خوش ہوا کہ درہم و دینار مل گئے، پہلا دن ملا۔ اور دوسرے دن رات میں سویا، پھر صبح ہوئی، تکیہ اٹھایا، درہم و دینار تکیے کے نیچے مل گئے، بڑا خوش ہوا۔ تیسرے دن رات میں سویا، صبح اٹھا، درہم و دینار دیکھا، بڑا خوش ہوا۔ 3 دن 4 دن ملے، 5 دن ملے، 6 دن ملے، 10 دن ملے، اس کے بعد بند ہو گئے، ملنا بند ہو گئے۔ اب جب ملنا بند ہو گئے بڑا خوش ہوا، بڑا ناراض ہوا۔ جب ملنا بند ہو گئے بڑا ناراض ہوا، پھر کڑالی لیا، کہا کہ میں درخت کو کاٹ دوں گا۔ وہ کیوں کاٹ دو گے؟ کہا کہ اللہ کے لیے، لوگ درخت کی پوجا کر رہے ہیں، عبادت اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اب جب نکلا راستے میں حضرت شیطان سے پھر ملاقات ہو گئی۔ کہا کہ درخت کو نہ کاٹو، کہا میں کاٹوں گا، کہا کاٹو گے تو مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اب کیا ہوا؟ شیطان میں انسان میں مقابلہ ہوا۔ پہلے کیا تھا؟ شیطان انسان کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوا؟ شیطان انسان کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ اب انسان چیخنے لگا، چلانے لگا، کہا مجھے چھوڑو، مجھے چھوڑو۔ اب جب شیطان اترا، جب اترنے کے بعد کہا، انسان نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ پہلے دن جب پہلی مرتبہ جب میں آیا تھا، کہا پہلے دن میں تمہارے سینے پہ سوار ہو گیا، تم ہار گئے، اب یہ کیا ہوا کہ تم میرے سینے پہ سوار ہو گئے؟ شیطان تو شیطان تھا۔ شیطان نے کہا کہ دیکھیے شیطان بڑا اچھا جملہ کہہ دیتا ہے کبھی کبھی۔ شیطان نے کہا پہلے جب تم مجھے درخت کو کاٹنے کے لیے آئے تھے، تم کسی درہم و دینار کی محبت میں نہیں آئے، تم اللہ کی محبت میں کاٹنے کے لیے آئے ہیں۔ جب تم اللہ کی محبت میں کوئی کام کرنے کے لیے درخت کو کاٹنے کے لیے آئے، میں ہار گیا، تم جیت گئے۔ لیکن دوسری مرتبہ جب تم درخت کو کاٹنے کے لیے آئے، تم اللہ کے لیے نیت سے، اللہ کی ارادے سے درخت کو کاٹنے کے لیے نہیں آئے، درہم و دینار بند ہو گئے، درہم و دینار کی محبت میں آئے ہو، اللہ کی محبت میں نہیں آئے۔ جو انسان اللہ کی محبت میں آتا ہے اللہ مدد کرتا ہے، جو انسان شیطان کی محبت میں آتا ہے شیطان کبھی مدد نہیں کرتا۔ تو لہذا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ سب سے بہترین عمل جو سراغ کے لیے آسان فراہم کر دیتا ہے وہ کیا ہے؟ عمل میں آسانی ہو، عمل میں اخلاص ہو۔ جو انسان عمل میں اخلاص پیدا کرتا ہے سراغ سے یوں گزر جاتا ہے جیسے بجلی کی رفتار ہوتی ہے۔ جو انسان عمل میں اخلاص پیدا کرتا ہے پورے سراغ سے یوں گزر جاتا ہے جیسے پلک جھپکنے کی رفتار ہوتی ہے۔ پہلی چیز کیا؟ عمل میں اخلاص ہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کہا فرمایا کہ جو انسان اپنی زندگی میں حسن اخلاق کو پیش کرتا ہے، جس انسان کے اندر اخلاق پایا جاتا ہے وہ پورے سراغ سے یوں گزر جاتا ہے جیسے بجلی کی رفتار ہوتی ہے۔ حسن اخلاق سب سے بڑی دولت کا نام ہے۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سے سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین چیز کا نام کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے۔ یہ ہمارے ائمہ کا شیوا ہے، رسول اکرم کی سنت ہے۔ ہمارے ائمہ نے جس چیز کو بہت زیادہ پسند کیا وہ حسن اخلاق ہے۔ کافر مشرکین کے ساتھ اللہ کے رسول حسن اخلاق سے پیش آتے تھے، لیکن یہ الگ بات ہے، حسن اخلاق ایک حد ضرور ہوتی ہے، ایک حد ہے حسن اخلاق کی، لیکن فرمایا حسن اخلاق یعنی جو انسان حسن اخلاق سے پیش آتا ہے وہ پورے سراغ سے یوں گزر جاتا ہے جیسے بجلی کی رفتار ہوتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ مصیبتوں پہ صبر کرنا۔ جو انسان مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے وہ پورے سراغ سے یوں گزر جاتا ہے جیسے بجلی کی رفتار ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہ معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی بندے مومن کے لیے 40 دن یوں نہیں گزریں گے اسے کوئی نہ کوئی اذیت کرنے والا پیدا نہ ہو جائے۔ رسول کی حدیث ہے، معصوم کی حدیث ہے، فرمایا کوئی بندے مومن کے لیے، اگر مومن بندہ ہے
40 دن اس کے لیے ایسے نہیں گزریں گے اسے کوئی نہ کوئی اذیت کرنے والا ہو جائے گا۔ رسول کے پاس ایک بندہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول فلاں ہمسائے والا مجھے بڑا اذیت کرتا ہے، مجھے بڑا ستاتا ہے، کہا کہ میں صبر کر لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا صبر اس کی موت ہو جائے گی اور تم پورے صراط سے یوں گزر جاؤ گے جیسے تم بجلی کی رفتار سے جیسے انسان گزر جاتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں، لیکن میں نے کہا کہ 3 چیزیں میں بتا رہا ہوں۔ 4 چیزیں انسان کو پورے صراط سے یوں گزار جاتا ہے کہ جیسے انسان بجلی کی رفتار سے گزر جاتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عمل میں اخلاص۔ جو انسان عمل میں اخلاص پیدا کرتا ہے پورے صراط سے بڑی آسانی سے گزر جاتا ہے، بجلی کی رفتار سے گزر جاتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ جس کے پاس حسن اخلاق ہوتا ہے وہ پورے صراط سے یوں گزر جاتا ہے جیسے بجلی کی رفتار ہوتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ مصیبتوں پہ صبر کرنے والا پورے صراط سے یوں گزر جاتا ہے جیسے بجلی کی رفتار ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ائمہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات